دوستو ماہ سفر کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ جو شخص ماہ سفر کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ 3 تسبیحات کا عمل کرتا ہے، آج اگر فقیر بھی یہ 3 تسبیحات کا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ارب پتی بنا دے گا۔ ماہ سفر کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ 3 تسبیحات پڑھ لو، 3 سال تک غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، 3 سال تک گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، 3 سال تک ہر پریشانی کا گھر سے خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر مشکل مٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر دکھ اور تکلیف کو دور فرما دیتا ہے۔ دوستو لوگوں کے اندر یہ عمل بہت زیادہ مشہور ہے۔ اکثر لوگ جب ماہ سفر کا چاند نظر آتا ہے تو یہ 3 تسبیحات کا عمل کر لیتے ہیں۔ دوستو نہایت قیمتی عمل بتانے لگا ہوں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے آنے والے 3 سالوں میں مشکلات، پریشانیوں اور غربت کا خاتمہ ہو جائے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، 3 سال تک ہر قسم کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ یہ 3 تسبیحات کا عمل چاند نظر آتے ہی، ظاہر ہوتے ہی فوری طور پر کر لے۔ دوستو ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ ماہ سفر کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے لغوی معنی ہیں خالی ہونا، کیونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ مختلف مقامات سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ سفر پر نکل جاتے تھے۔ جو لوگ اس مہینے کے اندر کاروبار کی تلاش میں نکلیں گے، یہ تسبیحات پڑھ کر نکلیں گے، اللہ ان کو اللہ سے اللہ کاروبار عطا فرمائے گا۔ جو تجارت کے لیے نکلیں گے، اللہ ان کو بہت زیادہ اس کے اندر نفع عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں آج ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو آپ کو 3 سال کے اندر اندر اربوں کا مالک بنا دے گا۔ اس لیے دوستو یہ خود بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کی نصیحت کریں جن سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی اس عمل کے کرنے کی نصیحت کریں تاکہ وہ بھی آباد ہو جائیں، شاد ہو جائیں، آپ کے گھر بھی آباد ہو جائیں۔ دوستو اتنا قیمتی عمل ہے، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، اپنے تمام دوست احباب تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے گا تاکہ آج غربت کے مارے ہوئے وہ لوگ جو ایک ایک پائی کو ترس رہے ہیں، جو ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر کے خوشحال ہو جائیں۔ دوستو سفر کے مہینے کا ایک معنی پیلا اور زرد بھی ہے۔ جب ابتدا میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم خزاں تھا، درختوں کے پتے زرد ہو جاتے تھے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ اس مہینے کے اندر اکثر اہل عرب حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، یعنی کہ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا، اس مہینے کے اندر لوٹ مار، قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تو اہل عرب سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنگ کے لیے چلے جاتے، اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس مہینے کے اندر ہر وبا سے، ہر پریشانی سے محفوظ ہو جائیں، رزق کی فراوانی آپ کے گھر میں رہے، تو پھر جلدی سے آج ہی یہ 3 تسبیحات کا عمل کر لیں، اپنے مقدر کو سنوار لیں تاکہ آپ کے گھر سے ہر نحوست کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے ستاروں کی جو گردش ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، ہر طرح کی ناکامیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ کو ہر میدان میں کامیابی ملے، ہر جگہ پر رب کائنات آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ تو دوستو یہ 3 تسبیحات آپ نے کس ترتیب سے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، یہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر چاند کو دیکھ کر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں ہمارے بزرگ دعا فرمائیں گے، اللہ ان کی دعا کو بہت جلدی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے، زمانہ جاہلیت سے لوگ سفر کے مہینے کے متعلق مختلف قسم کے توہمات اور وہموں میں مبتلا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے مسلمان ماہ سفر کے بارے میں بڑی بد عقیدگی کا شکار ہیں، ان کے ذہنوں میں مختلف خیالات جمع ہوئے ہیں، اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے
تو کچھ لوگوں کی جانب سے اس مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں۔ ان باطل نظریات اور خیالات میں سے چند یہ بھی ہیں کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آج کل مسلمان بھی اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی میں پڑا ہوا ہے۔ توہم پرستی بہت زیادہ ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ماہ سفر کو منحوس کہتے ہیں، حالانکہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چھوت چھات بیماری کا ایک دوسرے سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی نفی فرما دی، تو لہٰذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی نحوست اور برائی نہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس مہینے کو برا بلا کبھی نہ کہنا، اس مہینے کے بارے میں کبھی غلط فہمیوں کا شکار نہ ہونا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا، نہ ہی ایک بیماری دوسرے شخص کو لگتی ہے، نہ ہی کوئی وقت غلط ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی دن منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی مہینہ۔ اس لیے دوستو، آپ ان باتوں پر عمل کیجیے گا۔ آپ نے کبھی نہیں یہ سمجھنا کہ یہ ماہ صفر کا مہینہ برا مہینہ ہے، یا اس کے بارے میں ایسی کوئی بھی غلط نیت نہیں رکھنی۔ سب سے پہلے اگر آپ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے اسباب سے آپ کو دولت اور رزق ملتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو چاند کی خبر لگ جائے کہ ٹیلی ویژن پر اعلان ہو جائے، چاہے آپ اپنی آنکھوں سے چاند کو نہ بھی دیکھ سکیں، تو اعلان سنتے ہی آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس جگہ بیٹھیں جہاں پر تنہائی ہو، کوئی دوسرا شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گپ شپ یا بات چیت نہیں کرنی۔ دوستو، ماہ صفر کے ابتدائی دنوں کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے جو پہلے 13 دن ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ان دنوں کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کے اندر بیمار ہو گئے تھے، اور یہ بیماری اس مہینے کی نحوست کے سبب تھی۔ حالانکہ یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لہٰذا آپ اس طرح کی باتوں پر کبھی یقین نہ رکھیے گا، اپنے ذہنوں میں اس طرح کی کوئی بات بھی نہ آنے دیجیے گا، کیونکہ سفر کے آخری دنوں اور ربیع الاول کے شروع کے دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تھے، یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرے قول میں یہ ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے کے شروع میں ہی بیمار ہو کر رحلت فرما گئے تھے۔ بہرحال آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس ماہ سفر کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں رکھنی، اس کو برا نہیں جاننا۔ اس لیے اگر آپ اس کو اچھا جانیں گے، عام مہینوں کی طرح اس کی فضیلت اور عظمت کو سمجھیں گے، سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس مہینے کے اندر اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے عرس مبارک ہوتے ہیں، جیسے داتا صاحب کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے، اور بہت سارے عرس ہوتے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے عرس ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس مہینے کے اندر صدقہ خیرات کریں، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھیں۔ تو دوستو، آپ نے یہ 3 تسبیحات یعنی سورہ اخلاص، قل ھو اللہ کی آپ نے 3 تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 تسبیح سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور اول و آخر آپ نے درود شریف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام بزرگوں کی روحوں کو ایصال ثواب پیش کر دینا ہے۔ آپ اس عمل کو مسجد میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، یا گھر کی چھت پر جہاں پر آسمان کھلا ہو، یعنی کہ کوئی آپ کے سر کے اوپر چھت وغیرہ نہ ہو، یا آپ کی نظر آسمان کی طرف پڑ رہی ہو، آپ نے یہ 3 تسبیحات پڑھ لینی ہے۔ یعنی سب سے پہلے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے، پھر سورہ اخلاص کی یعنی قل ھو اللہ کی 3 تسبیحات پڑھ لینی ہیں، اور اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 تسبیحات پڑھ کر آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر، چہرہ آسمان کی طرف کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، باری تعالیٰ 3 سال کے لیے میرے گھر سے
غربت کا خاتمہ فرما دے، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے غربت کا اور تنگ دستی کا خاتمہ فرما دے، بیماریوں کا خاتمہ فرما دے، ہر پریشانی کا خاتمہ فرما دے، مجھے اور میری اولاد کو دولت اور رزق سے مالا مال فرما دے۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔